نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیات ہیں، آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک کی آیات جو ابھی تلاوت کی گئی، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئے اپنے دلائل اور براہین ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا فرمائے اور ان کو پیدا کرنے کے بعد ہم غافل اور بے خبر نہیں ہو گئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، طرائق اس کے ایک معنی تو یہ ہے تہ بتہ۔ عربی میں طرائق کا لفظ ایک چیز کے اوپر دوسری رکھی ہوئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کپڑے کی ایک تہ اور اس کے اوپر دوسرا کوئی تہ لگا کر بند کر کے کپڑا رکھ دیا جائے، یا اسی طرح اس کے لیے بھی عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے نیچے کپڑا پہنا ہوا ہے، اوپر ایک دوسرا کپڑا پہنا ہوا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں کوئی واسکٹ جرسی وغیرہ پہن لے، اس کو بھی طرائق کہا جاتا ہے۔ تو یہ آسمان جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کا ایک نظام اور سلسلہ آسمانوں کی صورت میں بھی بنایا ہے، تو وہ 7 آسمان ہیں اوپر نیچے۔ اور طرائق کے ایک معنی طریق کے بھی آتے ہیں، طریق کی یہ جمع ہے طرائق۔ اگر طریق کی جمع طرائق ہو تو اس کا مطلب یہ ہے مدار، راستے۔ اللہ نے یہ جو 7 سیارے بنائے ہیں اور ان کے جو مدار اور محور کی جگہ ہے اس کو بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ وہ اپنے مدار کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں اور اسی کے اندر ان کی گردش جاری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے فلکی نظام کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا، جو روزمرہ انسان اس کو دیکھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، بے شمار انسان کے لیے ان میں فوائد ہیں۔ انہی فلکی نظام میں سے چاند اور سورج کا نظام بھی ہے، جن کا ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں، بے شمار توانائیاں ان سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ آسمان یا 7 مدار پیدا کیے ہیں سیارات کے لیے، اور وما كنا عن الخلق غافلین۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام محض کوئی ایسے ہی عبث بنا دیا، یہ کائنات ایسے نہیں کہ کھیلتے کھیلتے اللہ نے بنا دی۔ جیسے بچے بچپن میں کھیلتے تھے نا، کھیلتے ہوئے اپنے بچپن میں ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ بچے اینٹوں کا مکان بناتے ہیں، کھیلنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، ریت کا مکان بناتے ہیں، پھر اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کو محض کھیل میں عبث میں ایسے ہی بنا دیا، اس کے پیچھے ایک مقصد، اور اس مقصد کے تحت یہ ساری کائنات وجود میں لائی گئی ہے، اور یہ کائنات اس مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ اور وہ مقصد اس کائنات کا افضل ترین فرد انسان اس کی خدمت کرنا ہے، تاکہ یہ انسان اس کی تمام ضروریات کائنات میں پوری ہوں، اور یہ انسان اللہ کا نائب اور نمائندہ بن کر دنیا میں اللہ کی خلافت اور حکمرانی کا نظام قائم کرے۔
اس لیے کہا جاتا ہے خلقت الدنیا لکم، یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ کہیں فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، اللہ نے چاند اور سورج کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ تمہاری خدمت کرے۔ اور کہیں اللہ نے اسی طرح اپنے نامات کا ذکر کرتے ہوئے دیگر اپنی مخلوقات کا ذکر کیا کہ دیکھو ہر ایک تمہاری خدمت پر مامور ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے ایک انسان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے اور وہ صاحب حیثیت اور مالدار ہے اور وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے اس کے لیے ایک مکان بناتا ہے، ایک اس کے لیے عالیشان گھر تیار کرتا ہے اور اس کی تمام تر ضروریات اس مکان میں بہم پہنچاتا ہے۔ ہر طرح کا خوبصورتی سے مرصع مزین و آراستہ مکان اس نے تیار کیا اور پھر اس نے وہاں ملازمین بھی رکھی جو خدمت پر مامور ہیں، بروقت کھانا پکانے والے کھانا پکائیں، گھر کو صاف رکھنے والے بروقت گھر کی صفائی ستھرائی کریں، اور اسی طرح جو دیگر ضروریات سودا سلف باہر سے لانا ہے تو اس کے لیے الگ ملازمین ہیں، کہیں جانا ہے بیگم صاحبہ نے تو اس کے لیے الگ ڈرائیور اور گاڑی کا انتظام کیا۔ اب وہ ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد آخر اس اپنی محبوبہ سے شادی کر کے اس کو بیاہ کر اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اس عورت کے لیے، اور یہ عورت کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے۔ اگر کہیں ایسا ہو کہ یہی عورت جس کے لیے یہ سارا دھندا اور سارا اس نے نظام بنایا ہے، اگر بجائے اپنے اس شوہر کے ساتھ محبت کرنے کے، اس کو راحت اور سکون پہنچانے کی بجائے ملازموں ہی کو دل دے بیٹھے، ان میں ہی دلچسپی لینے لگ پڑے، تو کیا خیال ہے کہ یہ شوہر اپنی اس بیگم کو برداشت کرے گا جس کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا؟ وہ اس کی چھٹی کرا کر اس کو بھی گھر بھیج دے گا اور ملازموں کو بھی فارغ کر دے گا، مکان کو بھی بیچ دے گا یا ختم کر دے گا کہ بھائی یہ سارا نظام تو اس کے لیے تھا، اور یہ کس کے لیے تھی؟ یہ اپنے شوہر کے لیے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، یہ ساری کائنات کی بلڈنگ، یہ ساری کائنات کا نظام جس میں تم دیکھتے ہو کہ چاند اور سورج کے کمکمے، سیاروں اور ستاروں کی چمک دمک ہے، اور اس طرح اس کائنات کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے ہوائیں اس کائنات کو صاف رکھتی ہیں، بادل کس طرح پانی بھر بھر کر اس کو سیراب کر رہے ہیں، اور کس طرح اللہ زمین کے ذریعے اس کی غذائیں اور توانائیاں پیدا کر رہا ہے۔ یہ ساری کائنات ضروریات سے لبریز انسان کی خدمت پر مامور ہے، اور یہ انسان کس لیے؟ یہ اللہ کے کام کو کرے، جو اللہ نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے اس کو سر انجام دے۔ لیکن یہ انسان اس اپنی ذمہ داری اور کام کو چھوڑ کر اسی کائنات کی ہو کر رہ جائے، اسی کے پیچھے ہی اپنے آپ کو کھپا دے، تو پھر اس انسان کو بھی اور اس کائنات کو بھی باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ قیامت نام ہے اس کائنات کے نظام کو ختم کر دینے کا، کیونکہ اب جس مقصد کے لیے انسان بنا تھا یا اس کی تخلیق ہوئی تھی، ان میں سے کوئی بھی اس کو پہچاننے والا رہا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، قیامت اس وقت آئے گی جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، یعنی اللہ کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، تو اس کائنات کے نظام کو درم برم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو اور اس کے خاص طور پر فلکی نظام کو یہاں بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے اس کو عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ دوسری جگہ پہ اسی آگے آ رہا ہے، اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں آیت ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بھی ایسی عبث اور بیکار بنا دیا؟ نہیں، پیچھے تمہارے ایک مقصد ہے، اس کائنات کے بنانے کے بھی پیچھے مقصد ہے۔ اور دوسرا مطلب اور مفہوم یہ بھی ہے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ کا، کہ ہم نے جس مخلوق کو بنایا ہے اس کے نشو و نما، اس کے ارتقاء اور بقا کے لیے جو اس کی ضرورت ہے وہ بھی ہم اس کو بہم پہنچا رہے ہیں، اس کی بقا کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ بنا دیا، بنانے کے بعد اس کی نشو و نما اور ارتقاء کے لیے، اس کی بقا کے لیے جو اس کی ضرورت ہے اس کو ہم فراہم نہیں کر رہے۔ وما كنا عن الخلق غافلين، اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، جو مخلوق بھی بنائی ہے اس کی ضروریات کا انتظام بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک آدمی 100-200 آدمیوں کی دعوت کرتا ہے، 1000 کی دعوت کرے، جتنے کی بھی وہ دعوت کرنا چاہتا ہے، تو اس نے کسی شادی ہال میں بلایا یا کسی بھی ہوٹل میں اس نے دعوت دی، اور ان کے لیے جتنے لوگوں کو بلایا ہے تو ان کی ضروریات پہلے وہ پوری کرتا ہے، خوراک کا انتظام کرتا ہے، کتنے لوگوں نے آنا ہے، کتنوں نے کھانا کھانا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ اس نے بلایا تو 1000 کو اور وہ کھانے کا انتظام 500 کا کرے، بلکہ 200-400 کا زیادہ ہی کرے گا کہ کھانا کم نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی تمام ضروریات وہ پوری کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور ان کی ضروریات سے وہ بے خبر اور غافل ہے۔ یہاں سے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک طبقہ جو نسل بندی، خاندانی منصوبہ بندی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے اس نظام کو ہی نہیں سمجھ رہا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں ضروریات اور وسائل محدود کی اور زیادہ بندے بھیج دیے، بلا زیادہ نہیں ہے اور وسائل تھوڑے ہو گئے۔ بھائی جتنے اللہ دنیا میں انسانوں کو بلاتا ہے وہ پلانی خود کرتا ہے، جتنوں کو لے جانا ہے وہ لے جاتا ہے، اپنے پاس بلا لیتے ہیں، جن کو بلانے ہیں ان کے انتظامات بھی اس نے کر رکھے ہیں۔ تم اللہ کے انتظام میں خلل ڈالنا چاہتے ہو، اصل تو ظلم تم خود کرتے ہو۔ یہاں وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کی کمی ہے۔ جو تمہارے ذمہ کام تھا وہ تم نہیں کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تم وسائل پر قابض ہو کر بیٹھ گئے ہو، تم ان لوگوں تک وسائل پہنچانا نہیں چاہتے۔ دنیا کی 10% افراد ایسے، 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یہ 10% لوگ ہیں کہ پوری دنیا کی دولت کا 70% ان کے پاس ہے، باقی 90% لوگ جو ہیں وہ بیچارے 30-40% دولت استعمال کر کے گزارا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو 70% لوگ ساری دنیا پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے یہی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ وسائل کم ہو رہے ہیں، انسانوں کو ختم کرو، مرواؤ جنگوں میں، خاندانی منصوبہ بندی کرو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے پراپوگنڈے پھر یہ لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اپنے سارا وہ نظام اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پراپوگنڈا کر کے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں پر تجربات بھی کرتے ہیں، انسانوں پر تجربات کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہاں کہا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اس سے غافل نہیں ہو گئے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا بے یار و مددگار، کوئی تمہاری اب ہمیں کوئی پرواہ اور فکر اور خبر نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا مطلب یہ ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں جیل میں تھا تو میں نے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ القرآن منگوا کے پڑھنا شروع کیا، اور میں نے وہاں جب اللہ الصمد کا ترجمہ پڑھا، جس کا وہ سنسکرت میں استرو کے معنی میں اس کا ترجمہ کیا گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا ترجمہ ہے۔ تو میں نے ایک پنڈت بھی وہاں جیل میں تھا، اس سے پوچھا کہ اس کے کیا معنی یہ سنسکرت میں یا ہندی میں اس کی کیا ترجمہ بنتے ہیں۔ اس نے جب یہ لفظ سنا، اس کا سارا پس منظر بھی اس نے سنا، تو وہ عجیب اس پر حالت طاری ہو گئی، اور اس نے کہا کہ ہندی میں اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات، وہ طاقت و قوت جو اپنے تمام کام کرنے میں کسی کی محتاج نہ ہو، وہ خود سے سارے کام کرنے کی خود مختار ذات، اور باقی سب کی وہ مدد کرنے والی، سب کی ضروریات پوری کرنے والی۔ اللہ الصمد، وہ سب کا صمد ہے، سب کا وہ ناخدا ہے جی، وہ سب کا وہ کشتی بان ہے کہ سب کو وہ سنبھالی ہوئے، سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے جی۔
تو اللہ وہ غافل نہیں ہو گیا کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور وہ بے خبر ہو گیا، ان کی ضروریات بھی وہ پوری کر رہا ہے۔ تو دیکھو اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور اسی طرح اس کے راستوں کو بنایا، اور اس طرح اللہ مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور دیکھو آسمان سے ہم نے پانی اندازے کے مطابق اتارا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم اس پانی کو زمین میں ٹھہراتے ہیں۔ آسمان اللہ تعالیٰ کس طرح پانی کو زمین میں پیدا کر رہے ہیں، اور پھر ایک عجیب قدرت کا نظام دیکھیں۔ زمین میں تو چلو پانی موجود ہے، آسمان سے پانی بادلوں کے ذریعے سے برستا ہے، جتنی جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے، اور پھر باقی کو وہ ذخیرہ کر دیتا ہے کہ جب تمہیں ضرورت پڑے تو پھر نکال لینا زمین سے۔ اب یہ انسان زمین سے کنوؤں کی صورت میں ہے، اسی طرح پمپ لگا کر مختلف بور کر کے یہ پانی نکال لیتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ نے اس پانی کو محفوظ کر دیا تھا، لیکن عجیب نظام دیکھیں، ایک بلندیوں کے ہزاروں فٹ بلندیوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر لوگ بستے ہیں، ان کی بھی پانی کی ضرورت ہے۔ بغیر پانی کی کوئی مخلوق زندہ اور حیات نہیں ہو سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی اور حیات اللہ نے پانی میں رکھی۔ اب زمین میں تو پانی ہے، پہاڑوں کی ہزاروں فٹ بلندیوں پر بھی پانی کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے مشکل تھا زندگی گزارنا۔ تو قدرت نے ان پہاڑوں کو پھاڑ کر اوپر سے پانی کے چشمے بہانے شروع کر دیے کہ لو تم پانی اوپر سے لو۔ وہ اوپر سے بہتے ہوئے بہترین صاف و شفاف کے پانی کے چشمے، یا اوپر جو ہے نا اللہ نے سفید چادر تن دی ہے برف کی صورت میں کہ لو یہ پانی ہے، یہ جب تمہیں ضرورت پڑے تمہارے لیے ہم نے ذخیرہ کر دیا، گرمیوں میں تمہیں زیادہ ضرورت پڑے گی نا، ہم اسی کو پگھلا کر تمہیں پانی کی تمہاری ضرورت پوری کر دیں۔ اب وہی پانی وہاں سے بہتا ہوا ندی نالوں کے ذریعے سے نہ صرف اوپر بسنے والوں کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، بلکہ نیچے بسنے والے لوگوں کی بھی ضروریات کو وہاں پہنچا رہا ہے۔ یہ وہ ذات ہے، فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، اس پانی کو بالکلیہ ختم کرنے پر بھی ہم قادر ہیں۔ یہ پانی ہی نابود ہو جائے پھر تم کہاں سے پانی لاؤ گے؟ سورہ ملک میں آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر ہم ان پانی کے چشموں کو خشک کر دیں تو کون ہے ان کو جاری کرنے والا؟ اگر یہ پانی کے چشمے جو ہم نے بہائے ہیں تمہارے لیے، پانی کا جو انتظام کیا ہے، اگر یہ پانی خشک ہو جائے تو پھر کون ہے جو دوبارہ ان پانیوں کو زمین سے نکالے اور جاری کرے؟ سورہ ملک کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں سے سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ بتاؤ اگر یہ تمہارے پانی خشک ہو جائیں تو کون ہے جو ان کو بماء معین پھر ان پانیوں کو جاری کر سکے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے طاقت کو؟ جس ذات نے تمہارے لیے ان پانیوں کو انتظام کیا وہ ان کو لے جانے پر بھی قادر ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ پانی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس پر اس کی زندگی کا مدار ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے پانیوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد انسانی دیگر ضروریات کا ذکر کیا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ کھانے کے لیے جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا، اور فرمایا تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے باغات، کس کے؟ کھجور کے، انگور کے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ۔ اس میں تمہارے لیے بڑی ہی خوراک ہے، بہت غذائیت ہے ان میں تمہارے لیے۔ اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بہت سارے تم کھاتے ہو۔ فواکہ اصل میں فاکہ اس کو کہتے ہیں جو بطور تلذذ کے کھائی جاتی ہے، تو صرف وہ لذت کے طور پر ہی نہیں، بہت سارے پھل تو ایسے ہیں جو بطور تلذذ کے حاصل کیے جاتے ہیں، انسان کو راحت اور سکون ملتی ہے ان کو استعمال کر، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو انسان کی غذا بنتے ہیں، بطور غذا کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو غذا کے طور پر۔ آگے مزید اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں پھلوں پر ہی تھوڑی سی بات کرنی۔